السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس ٹائپ کا ماحول چل رہا ہے دعوت و تبلیغ کے فیلڈ میں، اس میں ایک نیا ایک ورڈ آیا ہے، لبرلزم۔ کوئی بھی عالم اگر آپ سے ہٹ کے بات کر رہا ہے یا آج کے زمانے کے حساب سے بات کر رہا ہے تو اس کو لبرل کا فتویٰ لگا دو کہ یہ بندہ تو لبرل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی وومنس رائٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر فیمنزم کا فتویٰ لگا لو کہ یہ بندہ تو فیمنسٹ ہو گیا ہے۔ لیکن اصل میں اگر آپ دیکھیے گا تو یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ جب ہم لوگ قرآن و سنت، جب اہل حدیث قرآن و سنت بولتے تھے، قرآن و سنت ہی حجت ہے، کسی ائمہ کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، تو ہم لوگ کو یا اہل حدیثوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ بندے تو وہابی ہو گئے۔ تو آج کے ڈیٹ میں لبرل از دا نیو وہابی۔ کہ پہلے جب آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے تھے، توحید کی بات کرتے تھے، قرآن و سنت کی بات کرتے تھے، تو لوگ آپ کو وہابی بولتے تھے۔ اسی طرح سے آج آپ جیسے یہ بولتے ہو، آج بھی آپ قرآن و سنت کی بات کرتے ہو، لیکن آپ کا ویو انڈرسٹینڈنگ وہ قرآن وہ ائمہ کے اگینسٹ ہوتا ہے۔ اگر قدیم ائمہ کے اگینسٹ ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یار یہ تو لبرل ہو گیا بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، گاندھی صاحب تو لبرلزم کو پروموٹ کر رہے، نان مسلمز کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے، دین کو اور آسان بنا لے۔ حالانکہ دین آلریڈی آسان ہے اور آسانی ہی کی تلقین دیتا ہے۔ دین کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس کو علماء نے مشکل بنا دیا گیا۔ اور گاندھی صاحب آ کے جو اسلام کی جو آسانی ہے وہی چیز بس بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ لوگ گاندھی صاحب کا رد تو کر نہیں سکتے، ان کو اسٹرومین کرتے ہیں اور ان کو پروپیگنڈا ان کے خلاف کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی بات کا علمی جائزہ نہیں لے کر پاتے۔ تھوڑا بہت انجینئر محمد علی مرزا کوشش کرتے ہیں گاندھی صاحب کو رد کرنے کے لیے، لیکن بہت ساری جگہ ان کی جو کوشش ہے میرے حساب سے ناکام رہتی ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ، کیونکہ میں گاندھی صاحب کو بھی ڈائریکٹ سنتا ہوں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی ڈائریکٹ سنتا ہوں، تو بہت ساری چیز میں مجھے گاندھی صاحب کی بات زیادہ بیٹر لگتی ہے۔ یہ میرا اوپینین ہے، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ جیسے کربلا کا جو موقف ہے اس میں مجھے انجینئر صاحب کی وہ زیادہ اسٹرانگ لگتی ہے اور گاندھی صاحب کی کمزور لگتی ہے۔ تو میں کوئی گاندھی صاحب کا مقلد نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی بھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے، کوئی بھی نیا پوائنٹ آف ویو کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ لوگ یہی بولتے ہیں یار یہ تو لبرل ہو گیا۔ تو یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جب ہم لوگ کتاب و سنت کی بات کرتے تھے تو ان لوگ کے لیے نئی بات ہی تھی، کیونکہ یہ لوگ شروع سے اپنے علماء کی تقلید کرتے ہوئے آئے ہیں، اور یہی وجہ سے امت پورا سٹیگننٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور ہمارا ایک طرح سے زوال بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ میں کوئی ریسرچ، کوئی اجتہاد ہے ہی نہیں۔ ان کے حساب سے تو اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ یہ 4 امام کے علاوہ آپ کسی کے نہیں سنو۔ بھائی کس نے کہا؟ بھائی وہ ائمہ ہے، ریسپیکٹیبل ائمہ ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ کون سا رول بنائے کہ ان کے علاوہ آپ نے کسی کو نہیں سننا؟ کیوں نہیں سننا بھائی؟ وہ لوگ کیا نبی ہے؟ وہ لوگ کیا رسول ہے کہ ان کی بات ایک دم آخر درجے کی ہوگی؟ تو ہم لوگ کو ہمیشہ ریسرچ کرنا چاہیے، ہم لوگ ہمیشہ تحقیق کرنا چاہیے، اور کسی کی بات ہو اس کو اس کے دلائل کے آن دا بیسس آف ایویڈنس، اس کے میرٹ کے اوپر اس کو ماننا چاہیے یا ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یار آپ نے پہلی بار یہ چیز سنا ہے تو یہ بات لبرلزم ہو گئی یا فیمنزم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھو سامنے والا بات کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو بہت ترقی ہوگی، اس مسلمانوں کی بہت ترقی ہوگی۔ ریلیجیس تھاٹ ہم لوگ کا بہت سٹیگننٹ ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا وی نیڈ اے ریکنسٹرکشن ان ریلیجیس تھاٹ۔ ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ میں ریکوائرڈ ہے، ریلیجن میں ریکوائرڈ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ ریلیجن 1400 سال یا 1450 سال پہلے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ریلیجیس تھاٹ اس کے بعد پیدا ہوا ہے، اور ابھی تک سمجھ لیجیے وہی 1400-1500 سال ریلیجیس تھاٹ کمپلیٹ کر چکا ہے۔ تو اس میں چینجز ہمیشہ سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ ہر 100 سال میں ایک بندہ آتا ہے جو دین کو رینیو کرتا ہے۔
جو دین کو کی تجدید کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے دین کا؟ وہ کیا نیا دین بناتا ہے؟ یا پھر اس سے پہلے والے جو لوگ رہتے ہیں وہ کیا دین کو سمجھ نہیں پائے تھے؟ تو آپ لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کی تجدید ہر دور میں ہوتی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔